العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. میرے بھائیو، یہ آپ کے سامنے سورۃ الکافرون ہے، مشہور ترین سورت ہے. ہم اور آپ عام طور پر سارے نمازی اس سورت کی تلاوت نماز میں بھی کرتے ہیں اور غیر نماز میں بھی کرتے ہیں. تو اس سورت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ کا مقصود حل ہو اور ہم اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر سکیں. دیکھیے، سورۃ کافرون مکیہ ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں. مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 109 نمبر سورت ہے. 109 نمبر سورت ہے. اس میں لفظ الجلالہ یعنی اللہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. سورۃ الماعون کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے. دوسرا پوائنٹ لے لیتے ہیں، اس سورت کی فضیلت کیا ہے، چونکہ اختصار سے کام لینا چاہ رہا ہوں. پہلی فضیلت یہ ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا شرک سے دور ہو جائے گا. نوفل بن فروہ اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل سے فرمایا: اقرأ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سو جانا، اختتام پر سو جانا. فإنها براءۃ من الشرک، یہ شرک سے برات کا ذریعہ ہے. یہ روایت ابو داؤد میں ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو تلاوت کر رہا تھا قل یا ایھا الکافرون. آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا، بیزار ہو گیا، دور ہو گیا. دوسرا آدمی تلاوت کر رہا تھا قل هو اللہ احد. آپ نے فرمایا بہا وجبت لہ الجنہ، اس کے ذریعے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. ایک روایت میں ہے اما ھذا فقد غفر لہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے. یہ روایت احمد کے اندر ہے، علامہ ارناؤت نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس کا پڑھنا ربع القرآن کے برابر ہے، یعنی ایک مرتبہ آدمی قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے، 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. ترمذی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن. قل هو اللہ احد والی سورت پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون ربع القرآن 1/4 قرآن کے برابر ہے. علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے. اس کی اہمیت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن میں عام طور پر کئی مرتبہ پڑھا کرتے تھے. سنت فجر میں پڑھا کرتے تھے پہلی رکعت کے اندر، مغرب کے بعد والی سنت کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، وتر کی نماز کی دوسری رکعت میں پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں کافرون، تیسری میں قل هو اللہ احد. چوتھا مقام کیا ہے؟ سونے سے پہلے بھی پڑھا کرتے تھے. اور 5واں مقام طواف کی سنت میں پڑھا جاتا ہے. اس سورت کو پہلی رکعت میں اس کی تلاوت کرنی چاہیے. اتنے مقامات ہیں. بتائیے، اتنی مرتبہ اگر آدمی سورت کو دہرائے گا، اس کا موضوع سمجھ لے، تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں تبدیلی کے لیے کافی ہے، وہ شرک سے دور ہو جائے گا. دیکھیے، سورۃ الکافرون کی مناسبت پہلے والی سورت سے جو کہ انا اعطیناک الکوثر ہے. تو سورۃ الکوثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عبادت کا حکم دیا اور اپنی عبادت کا حکم دیا، اور تمام نعمتوں پر شکر بجا لانے کا حکم دیا، اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا. اس سورت میں پوری وضاحت ہے، پوری وضاحت ہے توحید عملی کی، اور شرک سے کس طرح رکنا ہے. اس میں کوئی لاگ لپیٹ والی بات نہیں، اس کی پوری وضاحت کر دی گئی ہے. گویا کہ یہ سورت پہلے کی سورت کی مکمل وضاحت ہے. اور بعد میں اذا جاء نصر اللہ والی سورت نازل ہوئی یا ترتیب میں ہے، تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ جب آدمی توحید پر قائم ہو جائے گا، شرک اور اہل شرک سے بیزاری کا اظہار کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو فتح و کامرانی سے نوازتا ہے اور ہر موڑ پر مدد کرتا ہے. آئیے اس سورت کے سبب نزول پر غور کرتے ہیں، شان نزول پر غور کرتے ہیں. صحیح السیرہ کے اندر یہ روایت موجود، عبداللہ بن عباس نے، قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اس دعوت کے ذریعے اگر آپ مال کے خواہش مند ہیں، ہم آپ کو مال دے دیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب سے بہترین عورت سے، لڑکی سے شادی کریں، ہم شادی کرا دیتے ہیں. لیکن آپ ہمارے معبودوں کی کہ سب شرط سے تو رک جائیے، ہمارے معبودوں کو برا بلا مت کہیے. اور اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم ایک مشورہ آپ کو دیتے ہیں،
اس میں آپ کے لیے صلاح ہے، آپ کے لیے فائدہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا فائدہ ہے؟ کہا آپ لات اور عزیٰ کی 1 سال پوجا کیجئے اور ہم آپ کے معبود کی 1 سال پوجا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی انظر ما یأتینی من ربی، یہاں مجھے دیکھنا ہے کہ میرے رب کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ وحی آئی اللہ کی طرف سے لوح محفوظ سے، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آیت نازل کی قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، آپ کہہ دیجئے کیا تم لوگ مجھے حکم دیتے ہو اے جاہلو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کروں۔ اس صورت کے مقاصد میں سے یہ بات ہے شرک سے بیزاری اور اہل شرک سے بیزاری۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے تمام عبادتوں کو رب کے لیے خالص کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام اور شرک کے درمیان مکمل تمیز اور مکمل فرق ہونا چاہیے، اور کفار کی جو اطماع ہے، لالچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پکار پر لبیک کہیں اور ایمان و شرک کے درمیان قربت پیدا کر دیں، تو یہ چیز ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ جب کفار مکہ نے ایسی کوشش کی ہے، آج کے کفار یہود و نصارہ، غیر مسلم، ہندو وغیرہ سب اس بات کی کوشش میں لگے ہیں تمام دین کو ایک ساتھ ملا دیا جائے، قریب کر دیا جائے، اور دینی عصبیت جو ہے، جیسا کہ ان کا خیال ہے کہ مسلمانوں کے اندر دینی عصبیت ہے، اس کو ختم کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، اور تمام دین ایک ہو جائیں اور مکمل عالمی دین اسے کہا جائے۔ تو میرے بھائیو، اس طریقے پر اگر کر دیا گیا، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، اگر کر دیا گیا تو کفر الحاد سماج معاشرہ میں پھیل جائے گا اور ہر طرف برائی برائی پھیل جائے گی۔ آئیے، چونکہ اختصار سے کام لے رہا ہوں، اس صورت کا ایک نام سورۃ الکافرون ہے اور دوسرا نام سورۃ الاخلاص بھی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی دونوں رکعتوں میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی، تو اس کی وضاحت بھی آ گئی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، یہ روایت صحیح ابن ماجہ کے اندر ہے۔ آئیے سورت کی تفسیر اختصار کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حرج کو دور کیا گیا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور آسانی پر معمور کیے گئے تھے اور لوگوں کو اچھے انداز میں مخاطب کیا کرتے تھے۔ جب خطاب ذرا سخت تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے حرج کو ختم کر دیا اور اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ یہ کلام ہے، کلام الہی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ دوسرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ عام طور پر جو عقیدے کے مسائل آتے ہیں اس میں تلقین کا، کہنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے قل ھو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قولوا آمنا باللہ، قل یا اہل الکتاب تعالوا، آپ کہہ دیجئے اہل کتاب آؤ ایک کلمے کی طرف، قل غیر اللہ اتخذ ولیہ، آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی ولی پکڑوں۔ اس طرح جو بھی خطاب ہوتا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی قل کے ذریعے حکم دیتا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ لے لیجئے، قل یا ایھا الکافرون کا، یہ نہیں کہا قل یا ایھا المشرکون، تو تمام قسم کے کافر اس میں شامل ہو گئے، چاہے وہ ماضی میں رہے ہوں یا حاضر میں ہوں یا مستقبل میں ہوں، تمام قسم کے کافر ہیں جو گزر چکے، جو ابھی ہیں، جو آنے والے ہیں، چاہے وہ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، چاہے اسلام کے کسی بھی چیز کا انکار کرنے والے ہیں، اسماء اور صفات الہی کا انکار کرنے والے ہیں، جتنے طرح کے کافر و مشرک ہیں سب اس میں آ گئے، دہریہ ہو گئے، کمیونسٹ ہو گئے، ہر طرح کے کافروں کو، مشرکوں کو اللہ نے کفر کہہ کر مخاطب کر دیا۔ یہاں پر ایک اشکال کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں کو کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے۔ میرے بھائیو، جب تک وہ کفر پر ہے، کافر ہے، اور اللہ نے تمام کافروں کو ہی مخاطب کیا ہے۔ اول واحدے میں تو کفار مکہ کو مخاطب کیا، لیکن چونکہ کلام عام ہے اور قیامت کی صبح تک ہر کافر کو شامل ہے، لہذا جب تک وہ کفر پر ہے کافر رہے گا، اور جب وہ کلمہ پڑھ لے گا مسلمان ہوگا، ہمارا بھائی ہو جائے گا۔ آئیے، کفر کہتے ہیں ڈھانپنے کو، چھپانے کو، جو ایمان کی ضد ہے۔ اسی لیے جو کاشتکار ہوتے ہیں، فلاح ہوتے ہیں، ان کو بھی کفار کہا جاتا ہے، کافر کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیج کو یا دانوں کو زمین کے اندر چھپاتا ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ اس کے رسول کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جھٹلانا شامل ہو یا نہ ہو، یا صرف شک ہو یا اعراض ہو یا حسد ہو یا تکبر وغیرہ ہو، یہ سب کو کافر کہا جائے گا۔
اختصار کے ساتھ کفر کی دو قسمیں ہیں، کفر اکبر اور کفر اصغر۔ کفر اکبر کا مطلب جو کفر اعتقادی ہے، جس کے ذریعے بندہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، تمام اعمال اس کے اکارت ہو جاتے ہیں، نیک اعمال اس کے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اور کفر اصغر کفر عملی ہے، یعنی ہر وہ عمل جس کو قرآن و سنت نے کفر کہا ہے لیکن کفر اکبر تک وہ چیز نہیں پہنچتی ہے۔ کفر اکبر کی 5 قسمیں یاد رکھیے۔ ایک ہے جھٹلانے کا کفر، کفر تکذیب۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے یا حق کو جھٹلائے جب اس کے پاس حق آ جائے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 68، یہ جھٹلانے کا کفر ہے۔ دوسری قسم کفر الابا والاستکبار مع تصدیق، تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ انکار اور تکبر کا کفر، جیسے ابلیس نے کیا، کہا گیا آدم کو سجدہ کرو، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ تیسری قسم کفر الشک، شک اور گمان کا کفر ہے، جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باغ والوں کے قصے میں بیان کیا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 35 سے 38۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ چوتھی قسم کفر الاعراض، اعراض کرنے کا کفر، بندہ اعراض کر رہا ہے اسلام سے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جو انہیں ڈرایا گیا اس سے اعراض کر رہے ہیں، جو اسلام سے اعراض کرے، نہ سیکھے نہ سکھائے نہ عمل کرے، یہ کفر اعراض ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 3 آیت گزری ہے۔ پانچویں قسم ہے کفر النفاق، نفاق کا کفر ہے، اس لیے کہ دل میں کفر ہو اور اسلام کو ظاہر کر رہا ہو تو یہ کفر النفاق ہے۔ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اس لیے کہ وہ لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ سورہ منافقون آیت نمبر 3۔ دوسری قسم میں کفر اصغر، کفر عملی ہے، ہر وہ گناہ جس کو قرآن و سنت میں کفر کہا گیا ہے لیکن کفر اکبر تک نہ پہنچے، جیسے نعمتوں کی ناشکری ہے، اس کو کفر النعمہ کہا گیا، مسلمان سے قتال کرنا ہے اس کو بھی کفر اصغر کہا گیا، اور ریاکاری وغیرہ ہے، تعویذ لٹکانا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کفر اصغر میں داخل ہے، غیر اللہ کی قسمیں اٹھانا ہے وغیرہ۔ آئیے دوسری آیت کو لیتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، آپ نے سمجھ لیا، خطاب ہے تمام کافروں کو۔ لا اعبد ما تعبدون، یہ جملہ فعلیہ ہے، لا اعبد ما تعبدون، جملہ فعلیہ ہمیشہ حدوث و تجدد پہ دلالت کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مضارع جو ہوتا ہے یہ حاضر اور مستقبل دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ لا اعبد، لا اعبد، نہ میں عبادت کرتا ہوں نہ میں عبادت کروں گا، کس کی؟ ما تعبدون، جن معبودان باطلہ کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، ایسے معبودان باطلہ جس میں یہ سب خامیاں ہیں، یہ سب خرابیاں ہیں، تم لوگ ان کی عبادت کرتے ہو، اپنے اصل پروردگار کو بھول جاتے ہو، تو ہم لوگ ان کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں، میں ان کی پوجا کرنے والا نہ ہوں اور نہ کبھی آئندہ پوجا کروں گا۔ یہاں پر عبادت کی بات آئی ہے، لغت کے اندر عبادت کہتے ہیں عاجزی کو، انکساری کو، اور شریعت کے اندر ہر وہ عمل جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، محبت، عاجزی اور خوف کے ذریعے ادا کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، اس کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو، زبان سے ہو، جسمانی اعضاء سے ہو یا دل سے ہو، ہر طرح کی عبادت اس میں شامل ہو گئی۔ بلکہ عبادت میں ہر وہ دنیاوی اعمال جس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، دین پر تقویت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس کو بھی عبادت کہتے ہیں۔ گویا کہ 24 گھنٹے کا عمل، چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، یا حلال کمائی ہو، یا بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا ہو، یا بیوی سے مباشرت کرنی ہو، ہر کام عبادت و اطاعت میں داخل ہے، بشرطے کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور پیارے نبی کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ عبادت کے 3 ارکان ہیں، محبت، امید اور خوف۔ کوئی بھی کام کرنا ہو بطور عبادت محبت کے ساتھ کیجیے، امید، ثواب کی امید میں کیجیے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے کیجیے۔ عبادت کی صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں، اخلاص ہونا چاہیے بندے کے اندر تو اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول کرے گا، اور صحیح عقیدہ بھی ہونا چاہیے، توحید پر ہونا چاہیے، شرک سے دور ہونا چاہیے۔ تیسری شرط متابعت ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ان تینوں کو اللہ نے ایک آیت میں جمع کر دیا ہے۔ کون سی آیت ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اخلاص کے ساتھ وہ کام کرے۔ اخلاص کی دلیل مل گئی، وَهُوَ مُحْسِن،
اور وہ محسن ہو. محسن کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہو. اور تیسری شرط صحیح عقیدے والا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرے یکسو ہو کر کے. اس میں صحت المعتقد ہے، صحیح اعتقاد والا، اس لیے کہ ہر وہ عقیدہ جو درست ہے اسلام نے صحیح قرار دیا وہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف چلنے کا حکم دیا. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یہ سورہ نساء آیت نمبر 127 ہے. عبادت کو باطل کرنے والی چیزیں 4 ہیں، یاد رکھیے گا. پہلی چیز شرک کے ذریعے ساری عبادتیں بیکار ہوتی ہیں. دوسرے انسان اسلام سے پھر جائے، ارتداد اختیار کر لے. تیسری چیز ریاکاری ہو، بندہ نماز پڑھ رہا ہے ریاکاری کے لیے، دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے، عبادت بیکار ہو جائے گی. لیکن کوئی ایسی عبادت ہے جس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر 100 ریال تھا، 50 ریال ریاکاری میں دے دیا اور 50 ریال اللہ کے لیے دیا، تو ریاکاری والا وہ عمل قبول نہیں ہوگا. اور چوتھی بات عبادت کے ذریعے احسان جتانا، بندوں پر احسان جتائیے یا اللہ پر احسان جتائیے، تو اللہ تعالیٰ ایسی عبادتوں کو رد کر دیتا ہے. آئیے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. تو سب سے پہلے یاد رکھیے گا تیسری نمبر آیت جو ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور نہ تم ان صفات کے معبود واحد کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تم لوگ تو جس کو پاتے ہو پوجتے ہو، کبھی فرشتوں کو پوجتے ہو، کبھی لات عزیٰ منات اور مورتیوں کو پوجتے ہو، کبھی انبیاء اور اولیاء کو پوج ڈالتے ہو، کبھی شمس و قمر شجر و حجر کو پوجتے ہو. تو تم ان صفات کے معبود واحد کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تم لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، جس کو پاتے ہو پوجتے ہو. اور نہ تم ان صفات کے معبود واحد کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں. میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے اندر بے انتہا صفات ہے، تو میں چاہیے کہ اس کی عبادت کریں. اب چوتھی آیت لے لیجیے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم لوگوں نے عبادت کی ہے. یعنی وہ ایسا برا کام ہے جس کا ارتکاب تو درکنار، اس کا ارادہ یا خیال کرنا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. اور آگے کا ما عبدتم، ان کی پوجا جس سے اب تم کر رہے ہو یا تم کر رہے ہو. ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان معبودان کی جس کی تم لوگوں نے ماضی میں عبادت کی ہے. کیا پتا چلا کہ کفار ہمیشہ اپنے معبودوں کو بدلتے رہتے ہیں. آج کسی کی پوجا، کل کسی کی پوجا، اور اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد کسی اور کی پوجا کر رہے تھے. تو یہاں یہ کہہ دیا گیا کہ میں ان سب کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم لوگوں نے عبادت کی ہے. اور اب پھر چوتھی نمبر آیت میں کیا کہا؟ 5ویں نمبر آیت میں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس معبود واحد کی عبادت کرنے والے بنتے نظر آتے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ جن کو تم نے اور تمہارے اسلاف نے پوجا کی ہے اس کا پجاری بن جاؤں. تو میں ایک معبود کی عبادت کرنے سے جو چڑ ہے، اس بنا پر تم سے توقع بھی نہیں کہ تم اس سے باز آؤ گے اور اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں. غور کیا آپ نے؟ لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم لوگ پوجا کرتے ہو نہ میں کرتا ہوں نہ میں کروں گا. ٹھیک ہے؟ ان کے اندر اتنی گندی صفتیں ہیں اور کمزور صفتیں ہیں. اب لات عزیٰ منات اس طریقے سے آج کے دور میں بھی دیکھ لیجیے جتنے طرح کے کافر ہیں، کوئی جانور کو پوج رہا ہے، کوئی کسی اور کو پوج رہا ہے. تو کمزور صفت والے معبودوں کی تم لوگ جو پوجا کرتے ہو اور ان کا یہ حق نہیں ہے، تو میں ان کی نہ بھی پوجا کرتا ہوں نہ بعد میں پوجا کروں گا. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، جس کی میں پوجا کرتا ہوں یعنی اللہ کی، اس کی تم لوگ پوجا نہ کرتے ہوئے نظر آؤ گے آئندہ، اس لیے کہ تمہیں توحید کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور جس کی تم لوگوں نے پوجا کی ہے یعنی ماضی میں اسلاف نے تمہارے پوجا کی ہے، اس کی پوجا ہم لوگ بھی کرنے والے یا میں کرنے والا نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو تیسری آیت وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ اور 5ویں آیت وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہ دونوں میں فرق ہے. تیسری آیت میں کہا جا رہا ہے اور نہ تم ان صفات
ان صفات کے معبود واحد کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں، اور 5ویں آیت میں اور نہ تم اس معبود واحد کی عبادت کرنے والے بنتے نظر آتے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ جن جن کو تم نے اور تمہارے اسلاف نے پوجا کی ہے اس کا پجاری بن جاؤں۔ لکم دینکم ولی دین، یہ مصالحت پر رد ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، جیسے قرآن میں دوسری آیت ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، یہاں پر ولا اور برا کا سبق ملتا ہے۔ ہمیں محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرنی ہے، اللہ والوں سے کرنی ہے، جن اعمال سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے کرنی ہے، اور ان مخلوق سے یا ان معبودان سے ہمیں بیزاری ظاہر کرنی ہے جس کی کفار مکہ اور دیگر کفار پوجا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور جن کی پوجا انہوں نے کی ہے۔ ان دونوں پر کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دین عبادت کا نام ہے، یہاں پر دین بمعنی کفر ہے، اس لیے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، یعنی جو تم کفر کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے، تم اپنی مرضی سے کرو نہ کرو، قیامت کے دن کبھی بھی اللہ بخشش نہیں کرے گا، اور تمہارے لیے دائمی جہنم ہے۔ ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے، یہاں پر دین سے مراد توحید ہے، ہم توحید پر ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی پر رہیں گے، اسی پر مریں گے، اور تم لوگ شرک پر ہو، اگر توبہ نہیں کرتے اسی پر موت آئے گی، ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے اب یہاں پر آئیے کہ سورہ کافرون میں جو تربیتی پہلو ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ آدمی 3 چیزوں کو ثابت کرے۔ ایک تو اپنے دل سے، دل کی گہرائیوں سے، اپنے مشاعر سے اس سورت کو بار بار پڑھے، صبح پڑھے، شام پڑھے، رات کو پڑھے، اس لیے کہ ہر وقت پڑھنے کا حکم ہے، سونے سے پہلے۔ اسی طریقے سے طواف کی رکعت میں، سنت فجر میں، سنت مغرب میں بار بار اس کو پڑھوایا جا رہا ہے تاکہ توحید و اخلاص کی بندہ ہمیشہ تجدید کرتا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر طرح کے کفر و شرک سے آدمی برات کا اظہار کرے، اعلان کرے، کوئی نرمی نہیں، اس معاملے میں کوئی مداہنت نہیں ہے۔ تیسری بات، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کفار کے ساتھ ہمیں خیر و بھلائی سے پیش نہیں آنا، اگر ہمارے ساتھ کھل کر لڑنے والا نہیں ہے تو ہم ان کے ساتھ اچھے معاملات، اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، اور یہاں تک کہ جب بھی لین دین کا موقع ہو ہم دیں گے، احسان کرتے ہوئے، تاکہ وہ دین اسلام کی حقانیت کو سمجھے، دین اسلام سے قریب آئیں۔ سورہ کافرون میں 4 چیزوں کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس کو غیر مومن عبادت کرتے ہیں، مومن اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ غیر مومن یعنی ہر طرح کے کافر و مشرک جس کی پوجا کر رہے ہیں، چاہے وہ قبر کی شکل میں ہو، چاہے وہ مزار کی شکل میں ہو، چاہے وہ انبیاء اولیاء کی شکل میں ہو، چاہے وہ شمس و قمر، شجر و حجر کی شکل میں ہو، چاہے وہ فرشتوں کی شکل میں ہو، مومن کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی ساجی نہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ہر حال میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ دوسری بات، مومن غیر مومن میں تمیز ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ ایک بوتل لائیں، اس میں صاف پانی ہے اور اس میں گندا پانی ملا دیں گے تو صاف پانی گندا ہو جائے گا۔ لہذا ایک جگہ پر مجلس ہو، ایک جگہ اختلاط ہو، غیر مسلم بھی ہے، مسلم بھی ہے، کھانا پینا بھی چل رہا ہے، شراب نوشی بھی چل رہی ہے، ڈانس گانے چل رہے ہیں، تو میرے بھائیو ان کا نقصان نہیں ہے، نقصان ہمارا ہوگا۔ اسی لیے مومن غیر مومن میں تمیز ہو۔ اگر ہم اٹھنا بیٹھنا کبھی ساتھ کرتے ہیں، ہمارا مقصد رئیسی ہونا چاہیے، ہم اسلام کی دعوت دیں گے تاکہ وہ اسلام سے قریب آئیں۔ تیسری بات، مومن اللہ کی عبادت کرتا ہے محبت و اخلاص کے ساتھ، اور جو غیر مومن ہے اللہ کی تو عبادت کرتا ہی نہیں ہے، اور شرک کبھی مخلص نہیں ہوتا، مشرک کبھی مخلص نہیں ہوتا، وہ عبادت کرتا ہے جس کی پاتا ہے، اس کی خواہشات کے مطابق ہے، جھوٹ اور نفاق کی طرح۔ اگر وہ اللہ کی عبادت کر بھی لے تو وہ منافق ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مومن ہمیشہ اپنے دین پر مستمر رہے، مستقیم رہے، استقامت اور ثبات قدمی کے ساتھ رہے، کبھی بھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ نے مداہنت اختیار کی اور اسلام سے ہٹے تو ایسا نہ ہو کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اسلام پر ہونی چاہیے، اس کے خلاف نہ ہو جائے۔ اس چھوٹی سی صورت سے بڑے فائدے نکلتے ہیں، لیکن چند ایک کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو کفار سے برات کا اظہار کرنا چاہیے، ہمیں خاص طور سے عقائد اور عبادات کے معاملے میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ عام زندگی کے معاملات میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن جہاں پر مذہب اور دین کا معاملہ آ جائے، اسلام کا معاملہ آ جائے، ان کے تہوار اور ان کی عبادت کا معاملہ ہو تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔
دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ مسلمان مداہنت سے دور رہے اور اس معاملے میں سستی سے پرہیز کرے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ ان کی پوجا میں شریک ہو جاتے ہیں، پرشادی کھا لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے اور یہ ایمان کے خلاف ہوگا۔ تیسری بات، عبادت کی اصل کیا؟ اخلاص ہے۔ تمام اعمال اللہ کے لیے پیش کیجیے، شرک سے برات کا اظہار کیجیے۔ چوتھی بات، شرک کو بھی دین کہا جاتا ہے، جیسا کہ لکم دینکم میں ہم نے بتا دیا ہے۔ پانچویں بات، بہت سے لوگ حق کو باطل کے ساتھ مکس کرتے ہیں، خلط ملط کرتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بات اچھی کریں گے لیکن ایسا مکس کر دیں گے، لفظ آپ کے اندر پیدا کر دیں گے حق و باطل میں کہ آپ پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ تو علم ہونا چاہیے تاکہ ہم پہچان سکیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ تمام مذاہب تو ایک ہی ہیں، اسلام بھی وہی ہے، سب کچھ وہی، نہیں میرے بھائی، اسلام توحید کا نام ہے، باقی مذاہب، باقی ادیان شرک کا نام ہے، اس لیے ہمیں اسلام کو پکڑنا ہے، باقی مذاہب کو چھوڑنا ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے ہم اپنے دین پر فخر کریں، اس پر عمل کریں اور غیروں سے مشابہت اختیار کسی بھی معاملے میں نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو سورہ کافرون کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے والا بنا دے۔ آمین۔